صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رجب المرجب کی برکتیں لوٹنے کے لیے الحمدللہ سحری اجتماعات کا سلسلہ ہے، اور باب المدینہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 14 ابو ایوب انصاری مسجد میں ہم حاضر ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود ہیں، تو آئیے اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اچھا کام، نیکی کا کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، تو جتنی نیتیں اچھی ہوں گی اتنا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا۔ بیان کی تعظیم کے لیے جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے، باتیں کرنے سے، ٹیک لگا کر سننے سے بیان کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو جو اتحیات کا مطلب ہوتا ہے، جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں، جب تھک جائیں تو جیسا آسانی میں بیٹھ جائیں، پھر یاد آئے تو پھر ترکیب بنا لیں۔ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئی تو اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ نظر کی حفاظت کے لیے دوران بیان بھی نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تاجدار رسالت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے ان قریب قیامت کے دن جمع ہونے والے جان جائیں گے، ان قریب قیامت کے دن جمع ہونے والے جان جائیں گے کہ کرم والے لوگ کون ہیں۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم والے لوگ کون ہیں؟ تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مساجد میں ذکر کی محفلیں قائم کرنے والے۔ اور سنیے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ایک قوم کو اٹھائے گا جن کے چہروں پر نور ہوگا اور وہ موتیوں کے منبر پر ہوں گے، لوگ ان پر رش کریں گے، حالانکہ نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ ہی شہداء۔ ایک اعرابی نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان کا حلیہ بتائیں تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں۔ تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ مختلف قبائل اور مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے جو ذکر اللہ کی محفل میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں کہ جب اس روایت کا مطالعہ ہوا اور دعوت اسلامی کے اجتماع پر جب نظر پڑتی ہے تو مختلف قبائل کے لوگ، مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے، مختلف انداز اپنانے والے، مختلف رنگ والے، مختلف نسل والے الحمدللہ ہمارے ان اجتماعات میں موجود ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر بھی یہاں موجود ہوتے ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے تو نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ سب کو مبارک ہو انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارت عطا فرمائی انشاءاللہ اس سے ہم سب حصہ حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے۔ اے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرنے والوں، مدنی چینل پر بھی حاضر ہو کر اس کی برکتیں لوٹنے والوں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھتی ہے ان کے اٹھنے سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت کر دی گئی اور تمہارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے ذکر کی بات چلی ہے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، غور کرتے ہیں تو احساس بھی بڑھتا ہے کہ پوری دنیا کا اگر جائزہ لیں تو ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، بلکہ کوئی ایسا گھر نہیں جہاں بد امنی اور بے چینی نہ ہو۔
ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے، اور پھر جب بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ نادان انسان اس کا حل کیا ڈھونڈتا ہے؟ کوئی شراب پی کر سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی نائٹ کلبوں میں بیٹھ کر سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی لانگ ڈرائیو کر کے سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ساری رات گزار کر گویا سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی ہیروئن پی کر، کوئی چرس پی کر، مختلف انداز اختیار کر کے سکون تلاش کیا جا رہا ہے۔ تو اے بد امنی کا شکار رہنے والوں، اے اپنے دلوں کو بے سکونی پانے والوں، آئیے معلوم کرتے ہیں کہ آخر سکون کہاں ملے گا۔ قرآن پاک نے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ چنانچہ پارہ 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، قرار چاہیے، تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیے۔ اور اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تحریر کرتے ہیں کہ اس کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بظاہر ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن علماء نے اس کے بارے میں بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں۔ چنانچہ لکھا گیا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تحمید و تقدیس میں رطب اللسان ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تحریر کرتے ہیں، مفسرین رحمہم اللہ المبین نے کہا دروازہ کھولنے کی آواز، چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارکہ سے، انگلیوں سے ہم نے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے۔ یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے، اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کھاتے وقت میں کھانا تسبیح کرتا تھا۔ خود ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں، میں مکے کے اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور ہم عاشقان رسول تو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں نا کہ سر جھکا کر بادب عشق رسول اللہ میں، سر جھکا کر بادب عشق رسول اللہ میں، کہہ رہا ہے ہر ستارہ صلاۃ و سلام، کہہ رہا ہے ہر
तो اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و بہرحال یہ دنیا میں اپنے آپ کو ذکر و درود میں مصروف رکھنا، یہ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، نمازیں پڑھتے ہوئے بھی گزرتی ہے، نمازیں قضا کرتے بھی گزر جاتی ہے، سنتوں پر عمل کرتے بھی گزرتی ہے، سنتوں سے دور رہ کر بھی گزر جاتی ہے، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے بھی گزرتی ہے، بغیر اس کے بھی گزر جاتی ہے، تو بہرحال زندگی گزر جاتی ہے، لیکن اس مختصر سی زندگی کا جس نے جائزہ لیا، جس نے فائدہ اٹھایا، تو اس مختصر سی زندگی کے بعد تو جانا ہی ہے، قبر میں رہنا ہے، قیامت کے جب اٹھیں گے اس وقت حالت کیا ہوگی؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں کسی نے عرض کی، آقا سب میں افضل اور روز قیامت سب سے بلند رتبہ اللہ کی بارگاہ میں کس کا ہوگا؟ تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندے اور بندیاں جو بہت ہی زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی افضل ہیں؟ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجاہد کفار و مشرکین کو اپنی تلوار سے یہاں تک مارتا رہے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ مجاہد خون میں لت پت ہو جائے، پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والا درجے میں اس مجاہد سے افضل ہی ہوگا۔ اللہ کا ذکر، اپنے آپ کو مصروف رکھنا۔ بہرحال یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو یوں اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے تو تسبیح لینی ہے اور تسبیح لے کر مسجد کے کونے میں بیٹھ جانا ہے اور پھر جناب اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ تو خیر اس کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ سلطان باقرینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کسی چیز کا افسوس نہ کریں گے، اہل جنت کسی چیز کا افسوس نہ کریں گے سوائے اس ساعت کے جو دنیا میں انہوں نے ذکر اللہ کے بغیر گزار دی، کہ جب قیامت میں اجر و ثواب دیا جائے گا، اللہ کے ذکر کرنے والوں کے جب درجے بلند ہوں گے تو یقیناً افسوس ہوگا کہ کاش وہ وقت بھی یوں ہی یہ کیسے گزار لیا، اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر لیتے تو یہ برکتیں مل جاتی۔ تو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، ان کا انداز ہر دم اللہ کا ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں 5ویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت سیدہ سلیم رازی علیہ رحمت اللہ الکافی کا قلم جب لکھتے لکھتے گھس جاتا تو قط لگاتے ہوئے یعنی تراشتے وقت، اگرچہ دینی تحریر کے لیے بھی یہ ثواب کا کام ہے، مگر ایک پینٹ 2 کاٹ کے مصداق ذکر اللہ شروع کر دیتے تاکہ یہ وقت صرف قط لگاتے ہوئے صرف نہ ہو۔ کام کر رہے ہیں، ثواب کا کام ہے، اب قلم گھس گیا تو اس قلم کی نوک بنانا بھی کار ثواب ہے، لیکن اس وقت میری زبان تو فارغ ہے نا، میں کیوں نہ ثواب کماؤں؟ تو یوں اپنے اوقات کا جائزہ لینا کہ میں آخر کب کب کہاں کہاں
نیکیاں پا سکتا ہوں، میں کس کس طرح اپنے نامہ اعمال کو ثواب کے کاموں میں مصروف رکھ سکتا ہوں، کس طرح نامہ اعمال میں ثواب کا ذخیرہ کر سکتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جائزہ، کہ جب جائزہ لیں گے، جب غور کریں گے، جب احتساب کریں گے، تو اسی وقت میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے سارے معاملات جو وہ بہتر سے بہتر ہی ہوتے جائیں گے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کی ابتدا کسی اچھے عمل سے کی اور اپنے دن کو اچھے عمل ہی پر ختم کیا تو اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا اس دوران میں ہونے والے اس بندے کے گناہ مت لکھو۔ دن کی ابتدا اچھی کرنی ہے، اختتام اچھا کرنا ہے، کیسے ہو؟ آئیے ہم کچھ اچھے عمل سیکھ لیتے ہیں، اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ان اجتماعات کی برکتیں جو آج حاصل ہوئیں، آئندہ بھی اگر حاصل کرتے رہیں گے، معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ عمل میں بھی برکتیں ملتی جائیں گی۔ جس نے صبح و شام 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر آنے والا کوئی نہ ہوگا سوائے اس کے جو اس کے مثل کہے یا اس سے زیادہ پڑھے۔ اب صبح و شام پڑھنا ہے، صبح و شام پڑھنا ہے۔ صبح سے کیا مراد؟ ہر ایک کی صبح الگ الگ ہوتی ہے۔ کوئی صبح 8 بجے آفس جاتا ہے، بھائی مدرسے جانا ہے 8 بجے جاتے ہیں، اچھا میں صبح 9 بجے فیکٹری جاتا ہوں، اچھا جناب آپ جی میں تو 11 بجے صبح جو ہے نا وہ آفس جاتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو 12 بجے صبح اٹھتا ہوں اور پھر ناشتہ کر کے میں دکان جاتا ہوں۔ تو ہر ایک کی صبح الگ ہو رہی ہے، لیکن صبح سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہیں تو نوٹ کر لیں کہ صبح سے جو وظائف بتائے جاتے ہیں، اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدھی رات ڈھلنے سے لے کر سورج کی کرن چمکنے تک، سورج طلوع ہونے تک، یہ صبح ہے۔ جو صبح کے وظائف ہیں وہ اس میں پڑھے جائیں گے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہو گیا اب صبح ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ شام تو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ہم کہتے شام ہو گئی، نہیں، ظہر کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ شام ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا اب رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو واقعی کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے، اجتماع میں آئے، مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ سب پتہ چل جائے گا آپ کو، اور پھر ایسا پتہ چلے گا کہ دوسروں کو بتانے کا شوق بڑھے گا کہ میں تو اب تک غافل رہا، پتہ ہی نہیں تھا، لیکن دعوت اسلامی کے اجتماع میں مجھے پتا چلا، انشاءاللہ عز و جل یہ باتیں میں بتاتا رہوں گا تاکہ جو عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل مجھے بھی ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب یہ عمل کرنا ہے۔ پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رات ہوتی ہے، کام کاج سے تھکے آ رہے آتے ہیں، کھانا کھا لیا، اب کیا کریں؟ کچھ ٹائم پاس کرنا ہے، چلو جی مختلف چینلز دیکھے یا انٹرنیٹ پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر، کیونکہ اورنگی ٹاؤن میں کچھ اس طرح کا بھی معاملہ ہے کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے، 2-4 ادھر جمع ہو گئے، 2-4 ادھر جمع ہو گئے، ٹائم پاس کیا، 11-12 بجے پھر چلے گئے۔ تو یہ درست نہیں ہے، ٹائم کی قدر کریں، وقت کھانا وانا کھا کے معاملات سے فارغ کے مطالعہ کریں، کچھ مخصوص ٹائم کے لیے مدنی چینل دیکھیں، انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا زبردست ذریعہ ہے۔ پھر اب سونا ہے ہمیں، تو سوتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ آئیے اس فضیلت کو سن لیجئے کہ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو باوضو اپنے بستر پر آئے پھر اللہ عز و جل کا ذکر کرے یہاں تک کہ اس پر غنودگی طاری ہو جائے، اور تو رات کی جس گھڑی میں وہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی جو بھلائی مانگے اللہ عز و جل اسے وہ بھلائی عطا فرمائے گا۔ یہ ہر رات میں موجود ہوتی ہے، یہ ہر رات میں یہ فضیلت موجود ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں تو پڑی نہیں ہے کچھ،
پڑی نہیں ہے کہ رات کو جلدی سو کر کچھ تہجد کی برکتیں لوٹیں، کچھ اٹھیں، مناجات کریں، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں. ہم دعائیں کراتے ہیں فلاں مولانا صاحب کو، امام صاحب کو، اس کو، سب کو، اچھی بات ہے، دعا کرانی چاہیے، مگر خود کیوں نہیں اٹھتے؟ بچہ بیمار ہے آپ کا، آپ کے ماں باپ بیمار ہیں، آپ کے گھر میں پریشانی ہے، آپ کو تنگ دستی ہے، آپ کو بے روزگاری ہے، گھر میں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا آپ کے اپنے رشتے میں رکاوٹ ہے، گھر کے جو بھی مسائل ہیں، ارے آپ دنیا سے دعا کراتے ہیں، کبھی رات کو اس برکت کو خود بھی تو حاصل کریں. 2 رکعت نماز پڑھ کر جب سب سو رہے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ تو اٹھائیں کہ میرا رب عز و جل فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. ہم آگے تو بڑھیں، ہم غور تو کریں کہ آخر یہ فضیلتیں، یہ برکتیں، یہ نعمتیں میں کیوں نہیں لوٹ سکتا ہوں؟ میرا دل آخر اللہ کے ذکر میں کیوں نہیں لگتا ہے؟ مجھے آخر اس کی لذت کیوں نہیں ملتی؟ میرا دل آخر گناہ کر کر کے اس قدر سخت کیوں ہو گیا کہ اللہ کے ذکر کی لذت مجھے نصیب نہیں ہوتی، سجدوں کی لذتیں مجھے نصیب نہیں ہوتی؟ قرآن پڑھتے ہوئے میں نے تو علماء کے بارے میں سنا، صحابہ کرام کے بارے میں سنا، رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، مجھے آخر قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ اگر میں پڑھتا ہوں تو مجھ پر رقت طاری کیوں نہیں ہوتی؟ آخر اس کا احساس ہمارے دل میں کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ یہ فضیلتیں، یہ برکتیں جب ہم سنتے ہیں تو اپنے بارے میں غور کریں کہ آخر یہ برکتیں میں کیوں نہیں پا رہا ہوں؟ میرا دل آخر کیوں نہیں لگتا ہے؟ اور جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ میرا دل لگا دیں. عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا ہے، عصیاں میں بدمست ہم یا الہی. کہ واقعی عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا. اور فضیلتیں سنتے ہیں تو واقعی منہ میں یوں سمجھے پانی آتا ہے کہ کیسی برکتیں، کیسی لذتیں، کیسی رحمتیں ہیں. اے کاش آج کے سحری اجتماع کی برکت سے ہمیں مسجدوں میں رہنے کا، مسجدوں میں وقت گزارنے کا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، نمازوں میں ہمارا دل لگ جائے. حضرت سیدنا ابو مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور، سلطان بحروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک شخص کو دیکھا جو عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا. پوچھا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں. میں نے پوچھا کیا کوئی نبی ہے؟ عرض کیا گیا نہیں. میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور دل مساجد میں لگا رہتا تھا، اور اس نے کبھی اپنے والدین کو گالیاں نہیں دلائیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ مسجدوں میں آنا، مسجدوں میں یہ دل لگ جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج ہمارا دل نہیں لگتا. نماز بھی جو پڑھنے آتے ہیں بس کہ باہر ہی وقت گزاریں گے، یار ابھی تو اذان ہوئی ہے نا، ابھی تو 12 منٹ باقی، ابھی 5 منٹ باقی، ابھی تو 4 منٹ باقی، ابھی تو مؤذن صاحب درود شریف پڑھیں گے نا پھر جائیں گے، ابھی تو اقامت ہوئی ہے، اس کے بعد تو صفیں درست کرانے کے لیے امام صاحب آدھا 1 منٹ لے لیتے ہیں. یوں ہم کیلکولیشن سے آتے ہیں، اور جیسے نماز ہوئی پھٹ کر کے باہر وہ انتظار کر رہا ہے، باہر وہ کھیل رہا ہے، وہ یوں کھڑا ہوا ہے، یوں مل رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ کیوں دل نہیں لگ رہا؟ ایسی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معقل فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. شیطان سے بچنا ہے اور بچنا ہی ہے کہ شیطان کے خلاف تو ہماری جنگ ہے. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری. ہم تو شیطان سے بچنا چاہتے ہیں. تو یہ قلعہ ہے. مسجد میں آنا گویا شیطان سے بچنے کا ایک ذریعہ بن گیا. پھر سنیے، جو مسجدیں آباد کرتے ہیں، جو درس و بیان کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے، اور پھر مدنی قافلے میں سفر ہو، سبحان اللہ، کہ جیسے یہ مسجد ہے، عشاء کی نماز کے بعد عموماً مسجدیں بند ہو جاتی ہیں، بظاہر یہاں عبادت نہیں ہوتی ہے، لیکن آج دعوت اسلامی کے اجتماع کی برکت ہے کہ آج مسجد آباد ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرماتا ہے.
یہ گھاٹے کا سودا نہیں. تو قافلے میں سفر کر کے بھی یہی برکتیں ہوتی ہیں کہ قافلہ تو 72 گھنٹے یہ مسجد کو آباد رکھتا ہے. تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے، جن کا مسجدوں میں دل لگتا ہے وہ جھوم جائیے، جن کا دل نہیں لگتا وہ آج کی رات دل لگانے کی دعا کر لیجئے. کہ سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں. ایک اور روایت سنیے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے کہ جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے. جیسا کہ کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں. تو کیا برکتیں ہیں اس شخص کے لیے کہ جو اپنا دل اللہ کے گھر میں لگائے. تو کیا خیال ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج سے نیت کرتے کہ انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں گے. مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک جاری رہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد آباد کرنی ہے. اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے بھی ہم نے چند روایات سنی. تو یہاں ایک بات کی وضاحت ہو جائے کہ ذکر سے کیا مراد ہے. جیسے میں نے ابھی شروع میں بھی عرض کیا تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یاد رہے تلاوت قرآن، حمد و ثنا، مناجات و دعا، درود و سلام، نعت، خطبہ، درس، سنتوں بھرا بیان وغیرہ سب ذکر اللہ میں شامل ہیں. اور ان اچھے کاموں میں مصروف رہنا، یہ علماء نے اس کی بڑی پیاری پیاری وضاحتیں لکھی ہیں. جیسا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی برکتیں ملتی ہیں ہم کو. اب ظاہر ہے جس کو نعمتیں ملی اس میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شفیع المذنبین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو میرا شکر کرتا ہے، اور جب مجھے بھول جاتا ہے تو میری ناشکری کرتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اور پھر یہ اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے نا تو یہ جنت کی نعمتیں پانے کا گویا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اور امیر اہل سنت ایک بڑی پیاری وضاحت فرماتے ہیں کہ جیسا کہ روایت سنیے، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں، ایک پودا لگا رہے ہیں. پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی درخت لگا رہا ہوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتاؤں؟ پھر ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے عوض یعنی بدلے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک میں 4 کلمے ارشاد فرمائے گئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. یہ چاروں کلمات پڑھیں تو جنت میں 4 درخت لگا دیے جائیں گے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں درخت لگائے گا تو ان درختوں سے فائدہ اٹھانے جنت میں بھی جائے گا. تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. پھر سبحان اللہ کہنا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی کسی اونچائی سے نیچے تشریف لاتے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے. جب کبھی اونچائی کی طرف بڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے جاتے. دن میں نہ جانے کتنی سیڑھیاں چڑھتے کتنی سیڑھیاں اترتے ہیں. لیکن گاڑی میں جاتے، گاڑی کبھی ڈھلان پہ چڑھتی کبھی ڈھلان اترتی ہے. یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں.
لیکن توجہ تو ہو نا، توجہ تو ہو کہ مجھے ثواب کمانا ہے، مجھے ثواب پانا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جاتا مگر جو اس کی مثل پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کی رحمتوں پر قربان، کیسی برکتیں کہ عمل ہم تھوڑا کریں اور ثواب اس قدر زیادہ ثواب ہے کہ یہ عمل ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. ان معاملات کو اپنانے سے ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ رب تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو بندے کے گناہ بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. اور پھر جب یہ عادت ہوتی ہے نا، جب یہ عادت ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ جب موت طاری ہوتی ہے نا، ظاہر موت تو آنی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ بندے کے جو اہل مجلس لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو آئیڈیل لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہرے سامنے آتے ہیں. اب اگر معاذ اللہ اداکاروں کو ہم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہو، ہیروئن جو ایکٹریس ہوتی ہیں ان کو اگر آئیڈیل بنایا ہوا ہو، اور اس طرح سے جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آئیڈیل بنایا ہو، اور موت کے وقت ان کے اگر چہرے سامنے ہوں گے تو ہمارا حال کیا بنے گا، یاد کیا آئے گا. لیکن جو ذکر اللہ کا عادی ہوگا، جو اپنی زبان کو ہر دم ذکر و درود میں مصروف رکھے گا، اس کو کیا برکتیں ملیں گی. سانگھڑ باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے کہ میری بہن بنت عبد الغفار اتاریہ کو کینسر کے موذی مرض نے آ لیا. آہستہ آہستہ حالت بگڑ گئی. ڈاکٹروں کے مشورے پر آپریشن کروایا، طبیعت کچھ سنبھلی، مگر کم و بیش 1 سال بعد مرض نے دوبارہ زور پکڑا تو راجپوتانہ اسپتال حیدرآباد میں داخل کر دیا گیا. 1 ہفتہ اسپتال میں رہی مگر حالت مزید ابتر ہوتی چلی گئی. اچانک انہوں نے با آواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا. کبھی درمیان میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بھی پڑھتی. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے سے پورا کمرہ گونج اٹھتا. عجیب ایمان افروز منظر تھا. جو آتا مزاج پرسی کرنے کے بجائے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر شروع کر دیتا. ڈاکٹر اور اسپتال کا عملہ حیرت زدہ تھا کہ یہ اللہ کی کوئی مقبول بندی معلوم ہوتی ہے، ورنہ ہم نے تو آج تک مریض کی چیخیں ہی سنی ہے. یہ مریضہ شکوہ کرنے کے بجائے مسلسل ذکر اللہ میں مصروف ہے. تقریباً 12 گھنٹے تک یہی کیفیت رہی. اذان مغرب کے وقت اسی طرح بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو کہ یقیناً جو دنیا سے ایمان لے کر گیا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وہ کامیاب ہو گیا کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ ہو وہ داخل جنت ہوگا. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمت کریں، غور کریں. بلکہ میں تو ایک دعوت اسلامی کے مبلغ ہونے کی حیثیت سے ان لوگوں کو بھی دعوت اسلام پیش کرتا ہوں جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے. آئیے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیے کہ دین اسلام کیسا پیارا مذہب ہے کہ جو اس دین کا ماننے والا ہے
اپنے رب عز و جل کا جب وہ ذکر کرتا ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو کیسی عافیت والی موت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر یہی تھوڑی، مرنے کے بعد جب یہ شخص قبر میں جاتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اس کی قبر پیارے محبوب کے نور سے روشن کر دی جاتی ہے، اس کو قبر میں جنتی خوشبوئیں، جنتی ہوائیں نصیب ہوتی ہیں، جنتی کفن سے اس کے کفن کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے میدان میں جب یہ خوش نصیب اٹھایا جائے گا، پیارے محبوب کے دامن کرم میں اسے جگہ نصیب ہوگی، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر ایسے خوش نصیب کو تو آقا کے قدموں میں جگہ نصیب ہوگی۔ تو مختصر سی اس زندگی کا فائدہ اٹھائیے، اپنا احتساب کیجئے کہ واقعی اب تک میں نے جو زندگی گزاری، میرا کیا حال ہے، میں کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اور پھر اگر خود گزار رہا ہوں، خود نیکی کے کام میں مصروف ہوں، میرا دل مسجد میں بھی لگ رہا ہے، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، تو ایک اور ذمہ داری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنی بھی ہیں، نیکیاں پھیلانی بھی ہیں، برائیوں سے بچنا بھی ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی، کانوں میں ہیڈ فون لگا کر سارا دن، بلکہ معاذ اللہ رات کو سوتے ہوئے بھی گانے سنتے سوتے ہیں۔ ایسی عجیب و غریب عادت ہے۔ گھروں کی عورتوں کو دیکھے تو مختلف آوازوں کو مطلب ساؤنڈ لگا کر بلند آواز سے گانے سنتے گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ تو آخر اس پورے نظام کو کون بدلے گا؟ اس پورے حالات کو کون چینج کرے گا؟ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو دکاندار، دوسرا دکاندار، وہ جناب کمپٹیشن لگا ہوا ہے کہ اس نے یہ گانا لگایا، اس نے وہ گانا لگایا۔ آخر اس پورے نظام کو کون تبدیل کرے گا؟ تو ہم اس پر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اور جس قدر ہو سکتا ہے ہم نیکیاں کریں اور نیکیاں پھیلائیں، گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور جس طرح سے بھی اپنی حیثیت ہم پاتے ہیں کہ اگر ارباب اقتدار ہیں، اساتذہ ہیں، والدین ہیں جو اپنے ماتحتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ قانون پر سختی سے عمل کرا کر اور مخالفت کی صورت میں سزا دے کر برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ مبلغین اسلام، علماء و مشائخ، ادیب و صحافی، دیگر ذرائع ابلاغ مثلا ریڈیو، ٹی وی وغیرہ سے سبھی اپنی تقریروں، تحریروں، بلکہ شعراء اپنی نظموں کے ذریعے برائی کا کلا کما کریں اور نیکی کو فروغ دیں، زبان سے نیکی کی دعوت پیش کریں۔ عام مسلمان جسے اقتدار کی کوئی صورت حاصل نہیں، نہ ہی تحریر و تقریر کے ذریعے برائی کا خاتمہ کر سکتا ہے، وہ دل سے اس برائی کو برا سمجھے کہ اگرچہ یہ ایمان کا کمزور ترین مرتبہ ہے، کیونکہ کوشش کر کے زبان سے روکنا چاہیے، مگر دل سے جب برا سمجھے گا تو یقیناً خود برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ حالات بہت خراب ہیں، عجیب، کیونکہ اس طرف ہماری سوچ نہیں ہے، اس طرف سوچ نہیں ہے۔ ہمدردیاں ہیں، غریبوں سے بڑی ہمدردیاں ہیں، خیر خواہیاں بھی کرتے ہیں، ویلفیئر کے نام پہ بہت چندہ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن نمازوں کی طرف خود ہمارا دھیان نہیں رہتا کہ جناب میں تو غریبوں کی مدد کر رہا ہوں نا، اب نماز اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی، نماز کا ٹائم نکل گیا، کیسی عبادت آپ کر رہے ہیں۔ پھر کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے ملک میں تو اس طرف بھی بہت رجحان ہوتا ہے، بڑی کالونیاں بنا دیتے ہیں لیکن مسجدیں نہیں بناتے، اور ایسے موقع پر کیا جاتا ہے، ارے یار لوگ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ تو اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم مسجدیں آباد کریں؟ آج آپ دیکھیں ملک میں سیلاب آیا، بہت سے گاؤں دیہات ایسے کہ جس میں بنانے کو تو لوگوں نے مکانات بنا لیے، مدد دینے والوں نے لوگوں کے مکانات بنا دیے، مگر اس گاؤں میں ایک ہی مسجد تھی، اس سیلاب سے جو مسجد شہید ہوئی کوئی نہیں بنا رہا ہے۔ مدرسے تھے، بہترین اسکول بنا دیے، بہترین ٹریننگ سینٹر بنا دیے کہ جناب یہ بچے جو غریبوں کے بچے ہیں ہم انہیں اسکول کی تعلیم دیں گے، ہم انہیں کمپیوٹر کی تعلیم دیں گے، لیکن اس گاؤں میں ایک مدرسہ بھی تھا، ایک جامعہ بھی تھا، ایک دارالعلوم بھی تھا جس میں دین کی تعلیم دی جاتی تھی، اس مدرسے کو بنانے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی، اس دارالعلوم کو آباد کرنے کے لیے کسی کو ذہن نہیں بنا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین غور کرتے جائیں کہ جب اس قسم کے حالات پیدا ہوئے تو جناب پھر اس طرف توجہ نہیں ہے۔ جب ہمارے علاقوں سے مدرسے ختم ہو جائیں گے، جامعات ختم ہو جائیں گے، مسجدیں یوں ختم ہو جائیں گی تو ہمارا پھر عالم کیا ہوگا؟
اور پھر یقیناً حالات بدلتے جاتے ہیں، حالات بدلتے جاتے ہیں. خود آپ مدنی چینل کے ناظرین یہاں موجود ہوں، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی فیکٹری میں سینکڑوں ملازم کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ بہت بڑا شیڈ ہیں، چلیے جی اللہ آپ کے رزق حلال میں مزید برکت عطا فرمائے. آپ نے ان ملازمین کے کھانے کے لیے کتنا بڑا کینٹین بنایا ہے. جی ظاہر ہے 400-500 افراد ہے تو ان کو کھانے کے لیے تو جگہ چاہیے، ٹھیک ہے، آپ نے بہت بڑا کینٹین بنایا، ان کو بیٹھنے کے لیے آپ نے کرسیاں بھی فراہم کی ہیں. لیکن آپ کی فیکٹری میں مسجد کتنے بڑے سائز کی ہے. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ خود سوچ لیں، آپ خود سوچ لیں کہ آخر ہمارا وے کیا ہے، ہم کس طرف سوچنے کے لیے جا رہے ہیں. میں آپ کی سوچ کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرف آخر ہماری توجہ کیوں نہیں ہے. آج دن بدن ہمارے مدرسے ویران ہوتے جا رہے ہیں. آج ہمارے اپنے بچوں میں سے ہم سب غور کر لیں، ہمارے سب اکثر کے بچے شادی شدہ ہوں گے، میرا بچہ مدرسے میں یا اسکول میں، میں اپنے بچے کو عالم بنا رہا ہوں یا ڈاکٹر بنا رہا ہوں، انجینئر بنا رہا ہوں یا عالم بنا رہا ہوں، کیا بنا رہا ہوں میں، آخر اپنے لیے کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا ثواب جاریہ ہے. کیا یہ مسجد جس کو بنے ہوئے یقیناً کئی سال گزر چکے ہوں گے، میں پیدا ہوا جب بھی مسجد دیکھی، بڑا ہوا تب بھی مسجد دیکھی، اب بڑھاپا آ گیا تب بھی مسجد دیکھ رہا ہوں. یہ میرے پیچھے والوں نے بنائی تھی، میں نے اس سے فائدہ اٹھایا. میرے بعد تو کتنی آبادیاں بن چکی، کیا میں نے کسی مسجد کو بنانے میں کوئی تعاون کیا تھا؟ میں نے ایک مدرسے میں قرآن پڑھا، چلیں جی بڑوں نے بنایا تھا میں نے پڑھ لیا. اب میرے آگے کئی کالونیاں بن گئی، کیا میں نے ایسا مدرسہ کہیں اور قیام کیا؟ کون کرے گا یہ سارا کام؟ کون آخر اس نظام کو مضبوط کرے گا؟ ہم کہیں جناب ہم اتنی بڑی پارٹی نہیں ہے، ہمارے اتنے ذرائع نہیں ہیں. بھائی ٹھیک ہے ذرائع نہیں ہیں، لیکن کیا غریبوں کے علاقوں میں مسجدیں نہیں ہوتی ہیں؟ کیا غریبوں کے علاقے میں مدرسے نہیں ہوتے؟ تو دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہماری غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں غفلت کی نیند سے اٹھا رہا ہے کہ اٹھیے اٹھیے. مسجدیں بنانی بھی ہے، مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے، مدرسے بنانے بھی ہے، مدرسوں کو آباد بھی کرنا ہے، علم دین سیکھنا بھی ہے، دوسروں کو سکھانا بھی ہے. اگر آپ بلڈر ہیں تو سوچ کیا ہے؟ صرف دنیا مال کمانا، پیسہ کمانا، کسی طرح مجھے پیسہ مل جائے. آپ اپنی کالونی کی آپ ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ جناب ہماری کالونی جس میں اسی سائز کے ہم پلاٹ بنا رہے ہیں، اسی سائز کے بنگلوز بنائیں گے، اس میں آپ کو اسکول کی فیسلٹی بھی دیں گے، اس میں آپ کو اسپتال بھی دیں گے، اس میں آپ کو لیبورٹری بھی دیں گے، اس میں آپ کو ٹریننگ سینٹر بھی دیں گے، اس میں آپ کو سوئمنگ پول بھی دیں گے، اس میں آپ کو پارک بھی دیں گے، اس میں آپ کو زو بھی بنا کر دیں گے. میں آپ بلڈر سے سوال کرتا ہوں کہ اس میں مسجد کہاں ہے؟ اگر اس کالونی میں رہنے والوں کی تعداد 5000 کے قریب ہے، آپ خود سوچئے 5000 افراد کو نماز پڑھنے کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے. کیوں نہیں بنا رہے آپ؟ کیوں نہیں بنا رہے آپ؟ اور پھر بناتے ہیں تو کیا احسان کر رہے ہیں کہ جناب آئیے ہم آپ کو پلاٹ دیتے ہیں، آپ پلاٹ لے لیجئے بنائیے. اب دعوت اسلامی کو پلاٹ ملا، ہم جگہ جگہ اس کے چندے کریں کہ جناب سیٹھ صاحب نے ہمیں بہت بڑا احسان کیا پلاٹ دے کر. ارے مسجد بنائیں، مسجد کے اخراجات اٹھائیں، تاکہ اس طرح کا جو کام ہے اس کام کو اور مضبوط کیا جائے. کہ دنیا میں آپ نے اگر کالونیاں بنا لی، آپ نے کروڑوں اربوں روپے کما لیے، یقیناً آپ کے کروڑوں اربوں روپے آپ کی قبر میں نہیں آئیں گے، آپ کی قبر میں نہیں آئیں گے. لیکن اگر آپ نے اللہ کے گھر کو بنایا، مدرسے کو بنایا، دارالعلوم جامعہ کو بنایا، نیکی کے کاموں کو فروغ دیا، آپ قبر میں بھی جائیں گے انشاءاللہ پیچھے آپ کو ثواب ملتا جائے گا. کیونکہ حالات میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بہت بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر یہ نیکی کی دعوت دینے کا کام یہ بہترین کام ہے. اس کام کو کرنے والے یہ بہترین لوگ ہیں. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ فرما تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو. کیا میں بہترین شخص نہیں بن سکتا ہوں؟ کیا میں بہترین نہیں بن سکتا ہوں؟ دنیاوی طور پر تو بہترین بننے کی ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے. اپنی فیکٹری میں اگر چھوٹی سی مشین پہ بھی لگے ہوئے تب بھی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں مینیجر بن جاؤں.
مجھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا دیا جائے، میری سہولتیں، میری مراد بڑھ جائیں گی، میری تنخواہ بڑھ جائے گی۔ تو آج دنیا کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا فن حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں رتبہ پانے کے لیے اتنی کوششیں ہیں۔ ارے یہ رتبہ مل گیا، یہ مال مل گیا، بہت عارضی ہے، آئیے اس مرتبے کو حاصل کیجئے کہ جو مرتبہ کبھی نہیں لیا جائے گا واپس، جس کو فنا نہیں ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے، سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔